السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پہلی خوفناک کہانی طلحہ نے لاہور سے شیئر کی ہے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اصل خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے درباروں پہ جانے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اب بھی ہے۔ میں اس دربار کا نام لیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، وہاں پر زیادہ رش نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی اللہ والے کا ہی دربار ہے۔ میں نے اپنے کالج سے واپس آنا، کچھ دیر ریسٹ کرنا اور 4 سے 5 بجے کے درمیان اس دربار پہ چلے جانا، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرنی اور جو ادھر اللہ کے پاک بزرگ تھے ان کو اس کا ثواب بخشنا، درود و سلام پڑھنا، یہ میرا کام تھا۔ کافی دیر میں نے بیٹھے رہنا۔ ایک دن مجھے کالج سے چھٹی تھی، میں جلدی ہی دربار پر چلا گیا۔ عجیب سی مانوسیت ہو گئی تھی اس سے، اتنا لگاؤ ہو گیا تھا اس دربار سے کہ میرا روز دل چاہتا تھا، ایون کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ادھر ہی رہنے لگ جاؤں۔ کافی دیر میں نے گھر سے غائب رہنا، میری امی کا بہت زیادہ پریشان ہونا، اسی لیے میں نے دربار پر زیادہ دیر گزارنا چھوڑ دی اور 2 سے 3 گھنٹے ہی گزارتا تھا۔ نہیں تو میں تو رات کے 9 10 بجے وہ لوگ مجھے اٹھا کر باہر بھیجتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے دربار کو بند کرنا ہے۔ شدید گرمیوں کی دوپہر تھی اور اس دن مجھے چھٹی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرے دل نے کہا ناشتہ کر کے فوراً میں دربار پہ چلا جاؤں۔ لوگ آ جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی 2 بجے کا ٹائم ہوا دربار بالکل سنسان تھا۔ اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دربار کے باہر ایک بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ اس احاطے کی طرف سے ایک بزرگ شخص میری طرف آ رہا ہے، یعنی مزار پاک کی طرف آ رہا ہے۔ اب میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سٹک بھی ہے۔ اس کو پکڑتے ہوئے وہ جب اندر کے دروازے تک آئے تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے ان کو ادب کے طور پر پکڑا کیونکہ وہ کافی بزرگ تھے، اور ان کو پکڑ کے نیچے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ کچھ پڑھنے لگ گئے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ برخودار تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام طلحہ ہے۔ انہوں نے کہا کب سے ادھر آ رہے ہو؟ میں نے کہا 1 ماہ گزر چکا ہے، میں روز دربار پر آتا ہوں۔ وجہ دریافت کی تو میں نے کہا مجھے اس دربار سے بہت لگاؤ ہے۔ انہوں نے کہا بہت خوب۔ ٹائم 4 بج چکے تھے۔ انہوں نے کہا اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تم واپس گھر چلے جاؤ۔ میں نے کہا آج چھٹی کا دن ہے، میں نے دربار شریف سے کہیں نہیں جانا۔ ادھر ہی لنگر لوگ تقسیم کرتے تھے اور لنگر لے کر میں کھا لیتا تھا۔ حالت میری اب بالکل اس طرح ہو چکی تھی کہ میں ایک ملنگ بن چکا تھا۔ میں بالکل کالج جانا چھوڑ چکا تھا۔ میرے گھر والے بالکل یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں جاتا ہوں۔ تقریباً 3 ماہ گزر گئے، 3 ماہ لگاتار روز 2 بجے کے قریب وہ بزرگ بابا جی دور سے آتے اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ روز میرا نام پوچھتے اور میں ان کو اپنا نام بتاتا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا نام جانتے ہیں، آپ روز میرا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ جس پر وہ کافی مسکرائے اور یہ کہنے لگے کہ ہاں میں تمہارا نام تمہارے پوچھنے سے پہلے ہی جانتا تھا، لیکن تم اس کے متعلق کوئی راز نہیں جانتے۔ اب کی دفعہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بزرگ بابا جی ایک دم اچانک ایک جوان لڑکے کی طرح کھڑے ہو گئے اور چلتے چلتے اس مزار کے سر کی طرف چلے گئے، اور میری آنکھوں کے سامنے مزار کے پیچھے جو دیوار بنی تھی اس میں جا کر غائب ہو گئے۔ 3 ماہ کے بعد میں نے اس مزار کے اوپر ایک خدمت گزار کو دیکھا جو کہ اسی دربار کا خدمت گزار تھا۔ اس سے پہلے میں اس کو دیکھ چکا تھا، لیکن 3 ماہ وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب واپس گھر جانا ہے اور میں کل ضرور ادھر آؤں گا، مجھے ادھر سے مت نکالا کرو۔ وہ خدمت گزار خاموش ہو گئے۔ میں چلا گیا۔ دوبارہ جب میں آیا 2 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ بزرگ بابا جی نہیں آئے۔ اتنے میں وہ خدمت گزار شخص جو کہ دربار کا متولی تھا اور دربار کو صاف کرتا تھا وہ آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج وہ بزرگ بابا جی نہیں آئے، کیا وہ میرے آنے سے پہلے ہو کر چلے گئے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا تم کن کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہی جو ہاتھ میں ایک سٹک پکڑے آتے ہیں سامنے والے احاطے سے۔ لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ایسے نیک بزرگ ہیں، وہ اس دیوار کے قریب گئے اور غائب ہو گئے۔ جس پر اس متولی نے کہا اللہ اکبر، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔
اس نے کہا کہ مجھے ان کا حلیہ بتاؤ۔ میں نے ان کو ان کا سارا حلیہ بتا دیا تو انہوں نے کہا یہ وہی بزرگ ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو جو کہ اسی مزار کے اندر مدفن ہے۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کے نیک ولی تھے اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنی زیارت کروائی ہے۔ تمہارے لیے اب بہتر ہے کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، ان کا غائب ہونا تمہیں اس چیز کی نشانی دے رہا تھا کہ تم ادھر مت رہو، اب تمہارا کام ہو چکا ہے، اب جاؤ، زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں کی بات اپنے دل پر لکھ لی اور یہ ثابت کیا کہ میں اب دوبارہ ادھر نہیں جاؤں گا، ان کا کہا ہر کلام سچا ہوگا۔ کچھ عرصہ گزرا اور مجھے اچانک سے ایک بہت بڑی کامیابی آئی۔ میں اس کامیابی کا ذکر نہیں کروں گا، اسی طرح میری زندگی میں تہ در تہ کامیابیاں آتی چلی گئیں۔ میں اتنا کامیاب ہوا جس کے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار میرا ایک نام بن گیا، میں نے اپنا گھر، گاڑی، کمپنی سب کچھ خرید لیا۔ میں اب اس دربار پر ہر فرائیڈے کو جایا کرتا ہوں، ان اللہ والے بزرگوں کی خدمت میں ان کے نام کا کچھ ادھر بانٹا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ واقعہ تھوڑا خوفناک اس لیے ہے کہ وہ بزرگ جو مجھے ملے وہ روح تھی، جو بھی تھے میں نہیں جانتا، لیکن یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ تھا، اور میں آپ کے سننے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے ان بزرگ لوگوں کی جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے مزارات بنے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی خدمت کی ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کے تواصف لوگوں کی خدمت، لوگوں کی بات مانا کرتے ہیں جو اللہ کے ان نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ کچھ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے اس دنیا سے سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، وہ اس دنیا سے انتقال کر کے دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں اور وہ اللہ سے ہمارا بہت سے کام کروا سکتے ہیں۔ آج اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ سب کو یہ دے، آمین۔ یہ ایک سٹوری تھی طلحہ کی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی، بہت شکریہ طلحہ۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری اویس نے شیئر کی ہے۔ اویس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ 1907 کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ میرے دادا کے بھی والد صاحب تھے، انہوں نے ان سے شیئر کیا تھا۔ میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ 1907 کی بات ہے، وہاں پر ہمارے گھر کے قریب ایک گھر تھا جہاں پر مسلمان فیملی بھی رہ کر گئی تھی، سکھ بھی رہ کر گئے تھے، ہندو بھی رہ کر گئے تھے، لیکن اس گھر کو سارے چھوڑ جاتے تھے۔ جو بھی نکلتا تھا ایک ہی بات کہتا تھا، بہت خوفناک اور خاموش قسم کا گھر ہے، یہاں پر ایک گڑیا نظر آتی ہے جو کہ دیکھتے دیکھتے انتہائی بلند قد کی ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ یعنی میرے جو دادا ابو تھے انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، تو والد صاحب نے کہا کہ مت پوچھو اس گھر میں کیا چیز ہے، چلو ہم نماز کی طرف چلتے ہیں۔ تب ہندو، سکھ اور مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے۔ 1907 کا وہ خاموش، خوفناک، پرسرار گھر جس کے اندر جانے کا مجھے بھی ایک دفعہ موقع ملا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اندر گیا اور اندر جا کر اس سارے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ والد صاحب کا یہ دل تھا کہ اس گھر کو خرید لیں اور اس گھر کو گرا کر ادھر کچھ دکانیں وغیرہ بنا لیں۔ اویس کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے دادا ابو کی زبانی آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں۔ یہ بات میں نے اپنے والد صاحب سے کہی کہ ہم اس گھر کو گراتے نہیں ہیں بلکہ اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ گھر بہت پسند آیا ہے، کھلا ہوادار گھر ہے، چاروں طرف کھڑکیاں اور دروازے ہیں، ایک ایک کمرے میں 4 دروازے تھے۔ ہم اس گھر کو خرید لیتے ہیں۔ ان وقتوں میں وہ گھر ہمیں تقریباً 500 کا ملا، اتنا بڑا گھر، اس ٹائم پر وہ بہت بڑی قیمت تھی۔ میرے والد صاحب نے میری بات کو مانا اور اس گھر کو خرید لیا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ ان پرانے وقتوں میں سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب کے 4 بھائی تھے، چاروں نے حصہ ڈال کر وہ گھر خرید لیا۔ 4 فیملی ادھر شفٹ ہو چکی تھیں۔ ایک رات ہم لوگ سو رہے تھے، اچانک سے میرے پیروں کو کسی نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کی بچی بالکل میرے پیروں کی طرف بیٹھی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور اپنے منہ پر کپڑا کر لیا۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ چھت پہ سوئے تھے اور فجر کی اذانیں ہوتے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے سب کو یہ بات بتائی۔ سب نے کہا تمہارا وہم ہے، اس گھر کے متعلق بہت سی باتیں سنی ہیں جس کی وجہ سے تم ایسا محسوس کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا،
اگلی ہی رات ہم لوگ دوبارہ چھت پر سوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے جو گھر ہے وہاں پر ایک لڑکی جس کا قد آسمان کو چھو رہا ہے وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ انتہائی خوفناک اسیب زدہ وہ منظر میرے جسم کے ایک ایک حصے کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنے ساتھ والی چارپائی پہ ہاتھ مارنے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ جو میرے ساتھ سوئے ہیں وہ جاگ جائیں۔ میں اپنی چھوٹی بہن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن اچانک سے اس کی آنکھ کھلی اور کہنے لگی کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں سارے اٹھ کے میں نے کہا سامنے والی گھر میں ایک بہت بڑی آفت ہے، جلدی کرو اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ میرے ابو نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میری امی نے میری بات سنی اور کہا کہ چلو سب نیچے سونے جاتے ہیں، بچہ ڈر رہا ہے، شاید کچھ نہ کچھ ایسا ہو، ہم اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ ہم سب لوگ نیچے چلے گئے۔ گرمیوں کا بالکل اینڈ تھا، سردیاں سٹارٹ ہونے والی تھیں۔ اب اوپر سوتے وقت سردی بھی محسوس ہونے لگتی تھی، اس لیے ہم لوگ نیچے سونے لگے۔ جیسے ہم لوگ نیچے کمروں میں سونے لگے، میں اپنے ابو کے ساتھ سوتا تھا اور میری بہنیں اور میری دادی اماں اور میری جو والدہ تھی وہ ایک کمرے میں سوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ باہر کوئی پائل پہنے چل رہا ہو۔ ہم نے جیسے ونڈو کھول کر دیکھی تو ایک لڑکی تھی، ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی اور وہ گڑیا انتہائی خوفناک تھی، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس رات تو ہم لوگ کچھ نہیں بولے۔ صبح اٹھ کر میری دادی اماں نے دادا ابو سے کہا کہ ہمیں جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، یہاں پر کسی بلا اور آفت کا بسیرا ہے، یہ گھر ہمارے لیے ناگزیر ہے، ہمیں ادھر نہیں رہنا چاہیے۔ دادا ابو نے کہا کہ ابھی تو گھر خریدا ہے، ابھی اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، ابھی تمہیں ویٹ کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ خیر 1 سے 2 ماہ گزر چکے تھے اس گھر میں۔ دوسرے ہی ماہ میرے دادا ابو کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ وہ جس کمرے میں سوتے تھے اس کمرے کے اندر بھی اس چیز کا بسیرا تھا۔ ایک عورت جو کہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی، اس کے مطابق یہ گھر انتہائی اسیب زدہ ہے اور جان لیوا ہے، یہاں پر آنے والے مردوں کی جان لے لیتا ہے۔ میرے دادا ابو کو خون کی الٹیاں شروع ہو گئی اور ان کی کچھ عرصے میں ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی، میری بھی طبیعت ہر وقت بوجھل رہتی تھی۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ میرے منہ سے خون آ رہا ہے، میں بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا۔ دادی اماں جتنی جلدی ہوا انہوں نے اس گھر کو خالی کیا، کچھ جو ضرورت کا سامان تھا وہ اٹھا کر ہم ایک اور گھر میں شفٹ ہو گئے، اسی گھر میں جس گھر کو ہم چھوڑ کر آئے تھے اس میں شفٹ ہو گئے اور اس گھر کو تالے لگا کر بند کر دیا۔ ایک عورت جو کہ اسی محلے میں رہتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اس گھر کے اندر کسی نے بہت سخت کالا جادو کیا ہے، کیونکہ جب وہ لوگ گھر چھوڑ کر گئے تھے، آخری فیملی جو بھی تھی وہ جب گھر چھوڑ کر گئے تھے تو اس گھر کے اندر سے ایک گڑیا تھی جس کے اوپر ڈھیر ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ گھر انتہائی اسیب زدہ ہو چکا ہے اور منحوس ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اس گھر میں گزاری ہوئی ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ انتہائی خوف کے عالم میں گزرتا تھا، ایسے لگتا تھا ابھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ وہ خوفناک عورت، وہ بچی کا میرے پیروں کی طرف بیٹھنا، وہ لمبے قد کی عورت، پتہ نہیں نہ جانے وہ کیا چیزیں تھیں۔ 1907 کا وہ خاموش اسیب زدہ گھر وقت کے ساتھ ساتھ گرتا چلا گیا، ہماری ہی ملکیت میں تھا۔ آج وہ گھر جو کہ گر چکا ہے ایک خالی کھنڈر کے طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس گھر میں ہمارے بڑوں نے ہمیں منع کیا ہے کوئی دکان وغیرہ بھی نہیں بنانی، کیونکہ وہ جگہ انتہائی اسیب زدہ ہے۔ یہ کہانی تھی اویس کی، جو کہ انہوں نے اپنے ہی دادا ابو کی زبانی ان کی زندگی کا واقعہ شیئر کیا تھا۔ بہت شکریہ اویس۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز، کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔